دنیا بھر میں اردو سے محبت کرنے والوں کو آداب۔ اردو تلفظ اور املا کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا پہلا لفظ ہے خواب۔ غور سے سنیے، خواب۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ لفظ جب ہم تحریر کرتے ہیں تو خے کے ساتھ واو اور پھر الف اور آخر میں بے تحریر کرتے ہیں۔ بظاہر اس لفظ کا تلفظ خواب بنتا ہے، خواب، لیکن اس لفظ میں واو کی آواز شامل نہیں، اسی لیے تحریر کرتے ہوئے تو واو لکھتے ہیں لیکن تلفظ کی ادائیگی خواب کی شکل میں ہوتی ہے، خواب۔ غور سے سنیے، خواب۔ انگریزی میں اس لفظ کے لیے جو متبادل ہے وہ ہے ڈریم۔ خواب کا متبادل ڈریم۔ عموماً طلباء اس لفظ کو تحریر کرتے ہوئے بھی دو طرح کی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ اسکرین میں کراس لگا کر ظاہر کر دی گئی ہیں۔ بعض بچے تلفظ سن کر خے الف سے خواب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ تحریر کی صورت میں غلط ہے۔ تلفظ کی ادائیگی کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن تحریر کے لحاظ سے، املا کے لحاظ سے غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض طلباء کاف اور دو چشمی ہے کے ساتھ اس لفظ کو خواب، خواب کر کے لکھتے ہیں یا بولتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط طور پر رائج ہو گئی ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی غلطیاں آئندہ نہ ہوں۔ اگر آپ اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں تو اب آپ کے سامنے صحیح تصویر موجود ہے۔ اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے غور سے اس لفظ کو دیکھیے اور آئندہ اس طرح کی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس لفظ کو ہم جملے میں کیسے استعمال کریں گے؟ اسکرین دیکھیے۔ ہر انسان اچھے مستقبل کے خواب دیکھتا ہے۔ پھر سے سنیے، ہر انسان اچھے مستقبل کے خواب دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہمارا آج کا دوسرا لفظ ہے ابتر۔ غور سے سنیے، ابتر۔ اس لفظ کا انگریزی متبادل ہے ڈس آرڈرلی، کنفیوزڈ اور اسکیٹرڈ۔ عموماً اس لفظ کو تحریر کرتے ہوئے طلباء دو طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ ابتر میں بعض اوقات جب انہیں سکھایا جاتا ہے کہ لفظوں کو توڑ کر لکھا جائے تو بچے اب اور تر الگ الگ لکھ دیتے ہیں۔ یہ سابقے اور لاحقے کے طور پر یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا۔ یہ ابتر مکمل ایک لفظ ہے جس کے معنی ایک طریقے سے تتر بتر ہو جانا، بری حالت میں آ جانا، ان معنوں میں یہ لفظ رائج ہے۔ اور بعض اوقات اس لفظ کو ایک اور معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ رائج ہے۔ دوسری جو غلطی بچے کرتے ہیں اس لفظ کو تحریر کرتے ہوئے، وہ غلطی تے کی جگہ توئے کا استعمال ہے۔ کبھی کبھی تحریر میں طلباء کی جانب سے ابتر توئے سے بھی لکھا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ان دونوں املا پر میں نے کراس کا نشان لگایا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں تو آئندہ ایسی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کیجیے اور صحیح املا استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے۔
اس لفظ کو ہم جملے کے طور پر کیسے استعمال کریں گے؟ اسکرین پر ملاحظہ کیجئے. ماں کے جانے کے بعد بچوں نے کمرے کی حالت ابتر کر دی. پھر سے سنیے. ماں کے جانے کے بعد بچوں نے کمرے کی حالت ابتر کر دی. اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. امید ہے کہ اس طرح کے الفاظ جو عام طور پر طلباء غلط طور پر تحریر کرتے ہیں یا اس کے تلفظ کی ادائیگی میں غلطیاں کرتے ہیں، اس طرح کی غلطیاں آپ کے لیے ضرور مسائل پیدا کرتی ہیں، آپ کے مارکس کٹتے ہیں، اس سے امتحان میں آپ کے کام پر برا اثر ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ کی مدد اور آپ کی رہنمائی کے لیے بنائی جا رہی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے کیسے دیکھا جائے، ترتیب سے ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو بہت آسان ہے کہ محاورات کی ویڈیو سیریز ہوں یا تلفظ اور املا کی ویڈیو سیریز، آپ ایپیسوڈ نمبر ضرور ڈالیں. ایپیسوڈ نمبر 1 2 3 4 اس طریقے سے جب آپ ڈالتے چلے جائیں گے تو یہ 3000 کا ہمارا ٹاسک ہے. 3000 الفاظ اور 350 400 محاورات ضرور آپ کو بتائے جائیں گے، اور آپ جب مستقل دیکھتے رہیں گے تو ان سارے الفاظ اور محاورات سے آپ ضرور واقف ہو جائیں گے. امید ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہوں گی. ملیں گے کچھ نئے الفاظ اور محاورات کے ساتھ. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.